مغرب کی اذان کے بعد چمگادڑیں اور ابابیلیں ایسی گھسیں کہ اب تک نہ وہ شام ٹلی اور نہ ابابیلیں نکلی. وہ شام ایسی طاری ہوئی ہے کہ اب اس کی صبح ہوئی نہیں، ہونے کے قریب ہے، اور جو صبح اب ہوگی اس صبح سے پہلے ویسے پتھر پڑیں گے جو پتھر نامزد کیے گئے ہیں کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا چیز جا کر چمٹے گی. اور کوئی زیادہ حیرت اور تعجب کی بات بھی نہیں ہے. اگر کوئی آج سے 50 سال بعد کی جا کر تاریخ لکھے گا، 100 سال بعد، تو لکھے گا کہ جب پورے ملک میں دھماکے ہو رہے تھے، جب بچے قتل عام ہو رہا تھا ان کا، اور جب تباہی پھر رہی تھی، اور جب 1 2 4 10 20 50 100 نہیں سینکڑوں خواتین ایک ایک مہینے میں بیوہ ہو رہی تھی، اس وقت تماشا یہ ہو رہا تھا کہ ایک ایسا گویہ چننا ہے جس کی آواز سب سے زیادہ زبردست ہو، اور ہر شہر میں، لاہور کیا اور ملتان کیا اور اسلام آباد کیا اور کراچی ہو کیا، ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں لائن میں لگے ہوئے لڑکے کھڑے تھے کہ مجھے کسی طرح گویہ چن لیں. بغداد کو روتے ہیں کہ وہاں پہ علماء میں بحث ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام. اس کو نہ روئیں کہ تم کیا کر رہے تھے. یہ بھی تاریخ ہے کہ تم گویے سلیکٹ کر رہے تھے، تم مقابلہ کر رہے تھے کہ کس کی آواز سب سے زیادہ اچھی ہے، اور انہی دنوں میں دھماکے ہو رہے تھے. اتنی غیرت بھی نہ رہی جتنی غیرت ان مسلمانوں میں تھی جنہوں نے زوال کا آغاز اور صبح دیکھی تھی. اہل تشیع کے یہاں مشہور روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پہ ظلم ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں اس کا ایک جواب دیا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ جب پٹھان دلی پہ نادر شاہ کے زمانے میں آئے اور تباہی پھری اور قتل عام ہوا اور عزتیں برباد ہوئیں، تو ان کے چلے جانے کے بعد برسوں دلی کے شرفاء اور مسلمان وہ جو کچھ خواتین کے ساتھ ہوا تھا شرم کی وجہ سے اس کا نام زبان پر نہیں لاتے تھے. بھلا یہ بتانے کے قصے تھے کہ ان پٹھانوں نے کیا کیا تھا. حضرت فرمایا اتنی غیرت تھی کہ لوگ بھولے سے بھی ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے. اپنی عزت خراب ہوئی نا. یہ وہ جذبہ ہے جو یہودیوں کے ہاں کہ کوئی بھی ہٹلر نے جو کچھ کیا اس کا تذکرہ ہی نہ کرو. اور حضرت نے انہیں لکھا کہ تم میں اتنی حیا بھی باقی نہیں رہی کہ اگر ایک واقعہ فرض کر لو ہوا تھا خاندان میں جد اعلیٰ میں تو اس کو نہ چھیڑو، نہ اس کا ذکر کرو. بار بار لوگوں میں بیٹھ کر یہ کہتے ہو کہ ایسے بچہ ضائع ہو گیا اور یہ ہو گیا. یہ شرم نہیں آتی؟ اتنی بھی شرم نہ رہی کہ سینکڑوں کے حساب سے عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. 200 آدمی ایک ایک دھماکے میں اڑ گئے، 100 آدمی ایک دھماکے میں چلے گئے، 50 آدمی ایک جگہ مارے گئے. یہ تو اب چند سال سے امن ہے. یہ امن اس وجہ سے نہیں ہے کہ حالات بدل گئے، امن اس وجہ سے ہے کہ جو قوتیں اس وقت تھیں اب وہ کہتی ہیں کہ امن رہے. اگر وہ آج چاہیں کہ امن نہ رہے تو صبح چاہیں تو شام کو نہیں ہوگا، شام چاہیں گے تو صبح نہیں ہوگا.
یہ زوال ہے. اس لیے وہ جو 25-30 سال درمیان کے گزر گئے نا، اب تک ہم ان 30 سالوں کو مکمل نہیں کر سکے. اکبر کے ہاں سب سے اچھے فارسی لکھنے والے ابو الفضل اور یہ فیضی اور یہ ملا مبارک اور یہ لوگ کمال کے آدمی تھے فارسی نثر لکھنے میں. اس کے باوجود ہندوؤں نے دیکھا کہ اکبر کا قرب حاصل ہو سکتا ہے زبان کی وجہ سے، اپنے زمانے کے بہترین دماغ اور قلم نویس ہندو قرار پائے. انگلش میں بھی یہی ہوا. جو بزرگ باخبر تھے 1908 میں دیوبند کی جو شورا ہے اس کے حالات پڑھنے کے قابل ہیں. 1908 جب سارے بڑے زندہ تھے. حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ کے انتقال کو صرف 3 سال گزرے تھے. ان کے سارے تقریباً بڑے بڑے خلفاء زندہ تھے، دارالعلوم میں تھے. اتنے بڑے بڑے لوگ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود موجود تھے. تو شورا نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش پڑھائیں گے. لیکن وہ جو فیصلہ تھا وہ پوری طرح نافذ نہیں ہو سکا. وجہ اس کی یہ کہ چندے مانگ کے مدرسہ چلاتے یا انگریز استادوں کا انتظام کرتے. کون چندہ مانگے؟ ایک ایک پائی مانگ کے استاد لائیں، اور اس استاد کو جاب مل رہی ہے دوسری طرف کسی کالج اور سکول میں. وہاں فرض کر لو اس زمانے میں وہ 200 روپیہ لیتا ہے اور یہاں اسے 10 روپے ملتے ہیں، اور وہ بھی مانگے کے چندے سے، اور ملے نہ ملے تو کون اپنا مستقبل اس تاریکی میں ڈالتا؟ نہیں ہو سکا. یہ بڑوں کا فیصلہ تھا، قلت اسباب کی وجہ سے نافذ نہیں ہوا. اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اب تک اس سال تک بھی ہمارے اکثر علماء ایسے ہیں جو انگریزی کو بالکل مدارس میں داخل ہونے دیتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بالکل نہیں. حتیٰ کہ ایک فقرہ کوئی بول دے تو کہتے ہیں یہ انگلش کا لفظ کیوں بولا. یہ اب آج کا حال ہے. حضرت تقی صاحب کے بیٹے نے انگلش پڑھی ہے، اور ان سے پوچھ لو حضرت نے اس کا آغاز ABC کا مکہ مکرمہ میں جا کے کروایا کہ اس زبان کے شر سے اللہ میری اولاد کو محفوظ رکھے. یہ حال ہے. خود پڑھائی اپنے بیٹے کو انگلش. آپ اپنے مدرسے میں رکھ لیں انگلش کا پروفیسر. 50,000 سے کم تنخواہ پہ کوئی مل سکتا ہے؟ جو شخص جو زبان بولتا ہے، بھئی یہ پتھر پہ لکھ لینے کی بات ہے، جو شخص جو زبان بولتا ہے یا جس زبان میں وہ سوچتا ہے، اگر وہ زبان اسے پوری طرح نہیں آتی تو دین تو بڑی چیز ہے، دنیا بھی برباد کر بیٹھے گا. بس جو شخص جو زبان بولتا ہے اور سوچتا ہے، اس زبان کو اگر پوری طرح نہیں سمجھتا نا، تو دنیا تو گئی سو گئی، دین بھی برباد ہوا. دین بہت بڑی چیز ہے، دنیا بھی برباد ہو گئی. دونوں چیزیں. اردو کا ایک فقرہ لکھا ہوا ہے کہ تیمم میں 4 فرائض ہیں، 2 فرائض ہیں، وضو میں 4 فرض ہیں. اب بچہ اس جملے کو حل نہیں کر سکتا، اس سے کہ اردو سے آتی نہیں. وضو میں 4 فرائض ہیں. یہ فرائض کیا ہوتا ہے؟ اچھا 4 ٹھیک ہے. فرائض کیا ہوتا ہے؟ اب اسے کون سمجھائے کہ فرائض فرض کی جمع ہے بیٹے؟ تو نتیجہ یہ کہ چند سطریں پڑھے گا اور بند کر کے رکھ دے گا کتاب کو کہ مولوی صاحب کی بات سمجھ نہیں آتی. ہمارا انگریزوں سے یہ اتنی بدقسمتی کی بات ہے، اتنی ڈوب مرنے کی بات ہے. اللہ اگر اس بات پر
امت کو جہنم میں جھونک دے تو بھی وہ سزا تھوڑی۔ پچھلے 300 سال میں انگریزوں کو خدا کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کی زبان اور ان کے معیار پر کتنا لٹریچر ہم نے اسلام کو پرووائڈ کیا ہے، مجھے 10 کتابوں کے نام بتا دیں۔ کچھ نہیں۔ جو کچھ ہم نے اسلام پہ لکھا ہے، جو کچھ تقریریں کی ہیں، ہم لوگوں نے جو کچھ ان کے ہاں تحفے بھیجے ہیں، ان کا ایک مفکر 10 منٹ میں ساری ان کتابوں کو اس کو اڑا کر رکھ دے اور عقلی سطح پر دلائل ایسے دے کہ بغلیں جھانکتے پھریں کہ خدا بھی ہے یا نہیں۔ وہ اتنے اعلیٰ معیار کی چیزیں ہیں۔ یہ ابھی جو دھماکہ آخری امریکہ میں جو 9/11 جسے کہتے ہیں آپ، اس کے بعد ایک یہودی نے 8-10 کتابیں لکھی ہیں، پڑھیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہم نے کیا لٹریچر انہیں دیا؟ ہماری محرومیوں کا یہ حال ہے کہ انگریزوں نے چاہا کہ خدا کی کتاب پڑھیں، خود ہی انہوں نے محنت کی، خود ہی عربی کچی پکی سیکھی، خود ہی خدا کی کتاب کا ترجمہ کیا اور خود ہی اپنی نسلوں کو دیا۔ مسلمانوں کو یہ بھی نہیں ہوا کہ انگلش میں ترجمہ ہی کرتے تھے۔ پہلا انگریزی ترجمہ جارج سیل نے کیا غالباً، اور اسے جو کچھ سمجھ میں آئی اس نے یہی کہا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ ٹھوکریں اس نے کھائیں، اور کھانا ہوا بھی اس کی وجہ یہ کہ عربی اس کی کوئی زبان تو نہیں تھی، مگر ہمارے مسلمانوں میں کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ لکھے۔ ہمارے دعوت کا معیار اور لٹریچر اور آدمیوں کا نہ ہونا اس حد تک ہو گیا ہے کہ علامہ تقی صاحب کے یہ جو انگلش ترجمہ آیا ہے اس کا مقدمہ ذرا پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ مولانا تقی صاحب جیسے فاضل آدمی نے لکھا ہے کہ میں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، لیکن وہ اس سٹینڈرڈ کا نہیں تھا کہ امریکہ میں یا دیگر ممالک میں لوگ اسے پڑھتے، تو میں نے اپنے فلاں دوست کو بھیجا کہ آپ اسے سٹینڈرڈ کا کر دیں، اپ ٹو ڈیٹ کریں، اور اس نے پڑھ کے پھر میری مدد کی۔ یہ مولانا کی بڑی عظمت ہے کہ انہوں نے اپنے اس دوست کا نام بھی، امریکن دوست کا نام بھی تحریر فرمایا، اور یہ ان کی عظمت اور سچائی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، کہ انہوں نے بالکل بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اعتراف کیا ہے۔ اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ افسوس ہم میں کوئی بھی ایسا نہ نکلا جنہوں نے ساری زندگی انگریزی پڑھنے اور پڑھانے میں گزاری، اللہ کی پاک کتاب کی ترجمانی بھی نہ کر سکے، اور ایک جو فاضل مدارس میں پڑھتا رہا اس نے اٹھ کے یہ کام کیا اپنی زندگی کے گویا کے آخری حصے میں۔ یہ ہمارا زوال ہے۔ اس لیے اگر مہلت ملی تو یہ جو پچھلی مرتبہ آپ سے بات کی تھی اور آج کی بات، اگر مہلت ہوئی اور کچھ سفر ہیں وہ پیش نہ آئے اتوار کے، تو یہ 8-10 ہفتے لگیں گے کہ ہم آپ سے یہ عرض کریں کہ بنیادی کوتاہیاں کیا ہیں، بنیادی کوتاہی کیا ہے جسے دور کیا جائے، کیسے ادارے بنائے جائیں۔ اسباب اور وسائل کی اس دنیا میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے، یہ پہلی بات ہے ان دو پچھلے بیان کے بعد اگر اس کو بھی اس کے ساتھ مربوط کر لیں کہ ہم نے خدا کے دین کو اس طرح مانا ہی نہیں جس طرح دین کے ماننے کا حق تھا۔ ہم نے اللہ کے دین کو ایسے نہیں مانا۔ شعور صرف دماغ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ شعور اگر یہ ایک دائرہ ہے، ایک چوکور ہے، تو اس چوکور کی 2 لائنز جو ہیں وہ دل ہے اور 2 لائن اس کی دماغ۔
دماغ تنوع چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، دماغ ٹکتا نہیں، اور دماغ جس چیز کو قبول کر کے سرشار ہو جائے اور نہایت خوشی کی حالت میں اسے سمجھ لے، اس جذبے کو وہ دل کی طرف پھینکتا ہے، اور دل اس خوشی کو قبول کرتا ہے، پھر دل ٹک جاتا ہے۔ دماغ میں اگر ٹھہراؤ آ جائے تو پھر وہ غفلت طاری ہو جاتی ہے جو اس وقت مسلمانوں میں ہے۔ دماغ میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ آگے چلتا ہی نہیں ہے کسی طرف کو، اور دماغ میں ٹھہراؤ نہیں آتا، اور وہ سوچتا ہے اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، تو نتیجہ یہ کہ وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے نئی سے نئی چیز۔ دماغ میں ٹھہراؤ ہے۔ کسی سرمایہ دار نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس ملک کو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، یہ جتنے سرمایہ دار ہیں ان کی 2 نسلیں پیچھے چلے جاؤ، نانی، دادی، یہ سب تقریباً برقع پوش خواتین تھیں، پردہ کرتی تھیں۔ ان کے نزدیک تو وہ ٹوپی والے برقعے کو چھوڑ کے یہ سیاہ برقع پہننا بھی بہت بڑی تہذیب کی تبدیلی تھی، برداشت نہیں کرتی تھیں۔ گھر کوئی آ جاتی تھی ملنے والی سیاہ برقعے میں تو اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی تھی، ضبط نہیں کر پاتی تھی۔ انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ اس ملک میں یہ جو کو ایجوکیشن ہے، میڈیکل میں اور یونیورسٹی میں، اور اب تو ماشاءاللہ فلائنگ میں بھی اور کس میں، یہ سب تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ طلاق کا ریٹ معاشرے میں بڑھ جائے گا، خاندان برباد ہو جائیں گے۔ ہم کیوں نہ ایسا کام کریں کہ ایک علیحدہ میڈیکل کالج، ایک علیحدہ یونیورسٹی اپنی بیٹیوں، اپنی بچیوں کے لیے قائم کر دیں۔ 8-10 کروڑ ان کے لیے کیا چیز؟ یہ دماغ رک گیا ہے۔ کہاں رک گیا ہے؟ مسجد کی چھت دلوا دو۔ یہ دماغ کہاں رک گیا ہے؟ بچیوں کی شادی کروا دو۔ یہ دماغ کہاں رک گیا ہے؟ 40ویں اور تیجے اور جمعرات کو 50 دیگیں پکوا دو میرے والد کے لیے۔ یہ دماغ رک گیا ہے، یہ آگے چلتا نہیں۔ اور جس کو اللہ نے دماغ دیا ہے وہ کہتا ہے یہ مشین ہے، یہ مشین امریکہ سے منگواؤ، شہر میں سب سے اچھی مشین یہ ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میڈیکل ہے، اس میڈیکل کو اپنے ملک میں متعارف کرانے کے لیے یہ سٹیپس لینے ہیں۔ اگر اس کے باپ کے پاس پیسہ ہے یا اللہ نے اسے دیا ہے، یہ دماغ ہے، ایک سٹیپ تو بڑھانا۔ لیکن اس دماغ کو استعمال کرنے کے لیے اور اس دماغ کی تسکین کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے مزید سفر کے لیے اس امت میں سیڑھیاں ہی ناپید ہیں۔ آسان لفظوں میں بات کہیں تو اس وقت پوری امت میں جتنے بھی لوگ تعلیم کے جدید میدانوں میں ہیں، یہ سب کے سب اصل میں ہم بھیک مانگ رہے ہیں یورپ سے، امریکہ سے۔ وہ کہتے ہیں فزکس میں اس حد تک تمہیں پڑھایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیمسٹری میں اس حد تک پڑھایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، اس سے زیادہ تمہیں دی نہیں جا سکتی۔ کہتے ہیں کہ ای میل جو ہمارے ہاں اب آئی چند برس پہلے، یہ دوسری جنگ عظیم میں بھی انگریزوں کے پاس تھی، اور انہوں نے دنیا میں عام نہیں کی۔ انہوں نے کہا بس اس حد تک دی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب بھی اٹامک تھیوریز ہیں، سائنس ہے، کوئی سارا کچھ تھوڑا ہی پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہیں یہ چیزیں بتائے جانے کے قابل ہیں، تمہارا وہ دماغ ہی نہیں۔ اور جتنی بڑی جمپ لگا کر یہ مسلمان کا دماغ پہنچتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا بھیک مانگنے والا امریکہ اور یورپ کا ہے۔
وہ کہتا ہے تم یہاں تک پہنچے ہو، یہ بھیک میں ہمیں عطا ہو گیا ہے، میں اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ آگے جانے کے لیے انہوں نے راستہ بند کر رکھا ہے اور امت میں سیڑھی ہی نہیں ہے۔ اس بچے کو کہاں لے جائے آدمی؟ اس بچے کا دماغ کس جگہ کھپے گا اور وہ صلاحیتیں کون استعمال کرے گا؟ اور اگر غربت ہے تو باپ کہے گا بیٹے یہ نوکری کرو، یہ سی ڈی اے نے جو گھر دیا ہے نا، یہ نوکری اگر خاندان میں ختم ہو گئی تو سی ڈی اے یہ گھر واپس لے لے گی، تو تمہیں قربانی دینی ہے، بکرا تم بنو، ذبح تمہیں کرنا ہے۔ میں ہیڈ کلرک تھا، تم ہیڈ کلرک تک بھی پہنچ جاؤ تو اور 20-30 سال یہ مکان ہمارے پاس رہے گا۔ معاشرے میں جو زوال ہے، ہم اس کے حقیقی تجزیے پر کیوں نہیں آتے؟ اس کو کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کر کیا رہے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو کچل رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ ان میں اللہ نے کون سی کمی رکھی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، وہ کہتا ہے ہم اس وقت تک تبدیل نہیں کریں گے جب تک تم خود اپنی حالت تبدیل نہیں کرو، اور ہم نے وہ کرنی نہیں۔ اس کا پہلا سبب یہ ہے، بہت سے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ایک پہ بات کریں گے، کہ ہم نے دین کو اس طرح مانا ہی نہیں جس طرح دین کے ماننے کا حق تھا۔ دماغ کی سب سے ردی اور بیکار طاقت کو دین کے لیے استعمال کیا ہے، چند صورتیں حفظ کر لی ہیں، 2-4 دعائیں حفظ کر لی ہیں، بہت اچھا مومن بن گیا۔ حمزہ خاتون نے شکایت کی کہ میرا بچہ بہت دین کی طرف مائل ہو رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کسی جہادی تنظیم میں نہ چلا جائے، مہربانی کر کے میرے بچے سے بات کیجیے۔ لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ اس کی دینداری کتنی تھی؟ صرف فاتحہ اور قل ہو اللہ یاد تھی، جو کالج میں پڑھتا ہے، اور اس کی دینداری بس اتنی تھی کہ وہ ظہر کی نماز کالج میں باقاعدگی سے ادا کرتا تھا۔ ہم نے کہا عشاء کی نماز ریگولرلی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے کیونکہ رات دیر تک پڑھنا ہوتا ہے۔ فجر اس نے کہا شاید کئی سال ہو گئے نہیں پڑھی۔ یہ دینداری ہے جس سے ماں خائف ہے کہ کہیں کسی جہادی تنظیم میں نہ چلا جائے۔ ہم نے کہا خلفائے راشدین کے متعلق آپ کو کتنا علم ہے؟ تو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اسے یہ نہیں پتا تھا کہ عثمان پہلے تھے، علی تھے، عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ نام کے کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہ۔ یہ دینداری ہی ہے ساری۔ کربلا کا پوچھا تو اسے نہیں پتا تھا کہ کربلا میں امام حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے یا امام حسین۔ یہ وہ دینداری ہے جس سے ماں خائف ہے کہ کسی تنظیم سے وابستہ نہ ہو جائے۔ یہ حال ہے۔ اس لیے جو شعور ہے نا، یہ دماغ اور دل دونوں سے مل کے بنتا ہے، اور دماغ کی سب سے ردی اور ناکارہ قوت وہ دین کو دیے ہوئے ہیں۔ جو دماغ میں ذہانت ہے، جو آگے بڑھنے کی تمنا ہے، وہ جو محنت ہے، وہ جو پڑھائی ہے، وہ جو ذوق اور شوق اور راتوں کا جاگنا اور دنوں کو ایک وقت ضائع، ایک لمحہ ضائع نہ کرنا کہ یار پروف ہے، یار فائنل ایگزام ہے، یار اس میں کام کرنا ہے، اس کا 1% بھی دین کو نہیں دیا۔ ہم نے دین کو اس طرح مانا ہی نہیں جس طرح ماننا چاہیے۔ دین کو ماننے کے لیے دل، دماغ اور ارادہ تینوں بندگی کے سانچے میں ڈھلنی چاہیے تھی۔ ہم نے بندگی کا سانچہ دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہو۔ دل بندگی کے سانچے میں نہیں ڈھلا۔ اگر دل ڈھلا ہوا ہوتا بندگی کے سانچے میں تو کبھی تو خدا کے نام پر آدمی کانپ اٹھتا ہے، کبھی تو لرز جاتا۔ دماغ اس سانچے میں نہیں ڈھلا،
دماغ دنیا بھر کی قانون سازی اور دنیا بھر کے وکالت اور جج اور یہ اور دماغ میں کبھی آیا ہی نہیں کہ مجھے کبھی خدا کو جواب دینا ہے، میں کیا کروں گا۔ یہ ان دنوں پورے ملک میں جو زلزلہ آیا ہوا ہے، ارشد ملک کے پتہ نہیں کیا، ان سب کی حالتیں دیکھو، یہ کیا اس طرف اور کیا اس طرف شطرنج کے دونوں کھلاڑی، ان کو پڑھ کے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں کبھی یہ فکر چھو کے بھی نہیں گئی کہ اللہ نے ایک دن پوچھنا ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔